اتنی ہے کہ یہاں بات ختم ہے. یہی بات ابھی پہلے بھی نعت پڑھی جا رہی تھی کہ آقا و مولا حضور آگے. جب حضور آگے تو پھر بات ختم. آج وہ 1000 سال سے جلتا دھکتا ہوا آتش کدا جس کے اندر سرکاری سطح پہ ڈیوٹی لگا کر لاکھوں ٹن لکڑ آج اس کے اندر ڈالی جاتی تھی. لیکن کیا وجہ کہ آج لکڑ پھینکی گئی, آگ پھینکی نہیں, آگ جلی نہیں, آگ بجھ گئی. اور وجہ کیا کہ حضور آگے. آج جناب وہ شیطان آسمان کی بلندیوں پہ گیا, اس نے بھی آگے گولے پہ گئے, اس نے کہا جی میرے نال دے گل پنی کی. وجہ کیا؟ وجہ یہی کہ حضور آگے. آج مشرق کے جانور مغرب کی طرف, مغرب کے جانور مشرق کی طرف دوڑنے لگے, ایک دوسرے کو جھوٹ جھوٹ کے مبارک باتیں دینے لگے. وجہ کیا؟ حضور آگے. آج ندیاں دریا سمندر کے نیچے مچھلیاں جھوٹ جھوٹ کے ایک دوسرے کو مبارک باتیں دینے لگی. وجہ کیا؟ حضور آگے. اور صدیوں گزر جانے کے بعد ہم جیسے گناہگاروں کے چہرے پہلے سے زیادہ چمک کے. وجہ کیا کہ حضور آگے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. انسانیت کے درس دینے والے, انسانیت کی بنیاد اگر رکھی تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے رکھی. دسو جی پہلے جس عورت دا شور مردہ سی پھر جوان بیٹا جاتا تھا خود اپنی ماں کو اٹھا کر اپنا جہاں پیو مردہ سی نا اس دن آل او جناب ساڑ دیتا سی اس نے اسی چتا میں اسی آگ میں اس کو بھی پھینک دیا جاتا تھا. آج وہی جوان بیٹا گیا اپنی ماں کے پاس اور ماں نو پتہ ہے کہ پتر نے میرے چکنا ہے, اگ دن دے سٹنا ہے. لیکن آخر کیا وجہ کہ اسی بیٹے نے ماں کے پاؤں چومنا شروع کر دیے. ماں حیران ہوئی, پوچھن لگی, پتر ایک ایک گل بن گئی. ڈانس کرن لگا ماں جی تانوں پتہ نہیں کہ حضور آ گئے. اب وہ بزرگ باپ جس نے پوری زندگی موسم کی سختیاں برداشت کی, مزدوریاں کی اور اپنے بچوں کو کھلایا, پھر ان کی نشو و نما کی, پھر ان کی تربیت کی. آج کیا ہوا کہ آج وہ باپ بوڑھا ہو گیا, اب جانور سے بھی بدتر سلوک ہے اور جوان اولاد کی اوپر وہ باپ جو ہے وہ بوجھ بن گیا. لیکن آج وہی جوان بیٹا آتا ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ جانور سے بدتر سلوک نہیں کرتا بلکہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے اور بادب ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے ابا جی تسی میرے تو ناراض نہ ہونا, جب تسی ناراض ہوگے تو پھر رب ناراض ہو جائے گا. ابا جی تسی میرے تو راضی تو ہو جاؤ, جب تسی راضی ہوگے تو رب راضی ہو جائے گا. تو او ابا جی بھی پریشان ہو گئے, وہ والد بھی پریشان ہو گئے بزرگ, اور کہنے لگے پتر ایک پہلے تو میرے ساتھ جانور سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا, جوان اولاد مجھے بہت سمجھتی تھی. تو بیٹا بھی کہنے لگیا کہ ابا جی تانوں پتہ نہیں نبیوں دے امام دے رب دے حبیب حضور آ گیا. آج ہر چیز کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ چمک گیا کہ حضور آ گئے. آج کوئی تانوں اور دوسری کمپنی دا کوئی ملا کوئی آ کے تانوں ایک گل کرے, دیکھو جی کتنی بڑی بدبختی ہے. آج ملک پاکستان میں پاک سر زمین شاد باد ایک قومی ترانہ بجے تے مولوی بھی کھلو کے اور پڑھن, اس وقت کوئی یہ فتویٰ نہ پوچھے کہ جناب بتائیں یہ جائز ہے کہ نہیں. وہی مولوی پھر ساڑھے کو لاندہ ہے کہندے جی بتائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ آپ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کیوں پڑھتے ہیں. تو سمجھو گل ثابت اے ہوئی کہ گل اے نہیں ہے کہ جائز ہے کہ نہیں. نفس مسئلے کا مسئلہ نہیں, مسئلہ جو ہے وہ اندر تا گند ہے. جس میں حضور دی شان ہضم نہیں ہوتی نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود گندہ ہے. اور مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ جس بندے کا اندر گندہ ہو جائے نا وہ نبیوں کا زمانہ پا کے بھی وہ سیدھی راہ پہ نہیں آتا, اندروں سے گندہ ہو گیا. تو آج آقا و مولا حضور آگے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ جگمگا بھی گیا, وہ چمک بھی گیا. اب کوئی بندہ آپ سے یہ بات کرے تھی حضور کا بلاد اور آقا و مولا کی ولادت با سعادت ہوئی مکہ المکرمہ میں اور پنڈال سجایا جا رہا ہے چڑوئی بیچ رہا کشمیر میں, آقا و مولا کی ولادت ہوئی مکہ میں, گلیاں محلے بازار سجائے جا رہے ہیں کشمیر کے, حضور کی ولادت ہوئی مکہ میں اور جلسے جلوس کیے جا رہے ہیں کشمیر میں. اب بتاؤ حضور تو وہاں آئے, وہاں کے گلیاں محلے بازار سجنے چاہیے تھے, تو یہ چمک یہ دمک یہ سجاوٹ یہ جلسے یہ جلوس یہ کشمیر میں کیوں, پاکستان میں کیوں؟ تو بتاؤ جی حضور یہاں آگے آپ کا خدا کی عزت کی قسم ہاں ہاں حضور یہاں آگے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس طرح کہ پہلے کے لوگوں نے
اور پہلے کی قوموں نے، پہلے کے انسانوں نے ایک ایک گناہ کیا. کسی نے ناپ تول کے اندر کمی بیشی کی تو کوئی بندر بنا، اور کسی نے جو دن منع تھا ہفتے کے اندر اس دن اس نے مچھلی خالی پکڑی، مچھلی کا شکار کیا تو وہ خنزیر بنے. اب بتاؤ جی وہی گناہ کیا آج نہیں ہو رہے؟ اور وہی گناہ میں نے اور آپ نے کیا اور آج کے انسان کر رہے ہیں، اور اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی سطح پہ بھی. لیکن علانیہ بھی ہم نے وہ گناہ کیے، اور ایک بار نہیں کئی بار کیے، 1000 بار کیے، دن کی روشنی میں کیے، رات کی تاریکی میں کیے. اب وہ گناہ کشمیر میں کر جانے کے بعد میرا اور آپ کا خدا کی قسم بندر اور خنزیر بننا کیا تھا، لیکن نہ بندر بنے نہ خنزیر بنے. اس کی وجہ کائنات میں ایک یہی ہے کہ حضور آ گیا. اور نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمنے داہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزمِ توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے. آج بھی پوری کائنات اگر کھڑی ہے تو کسی صدر، وزیر اعظم، گورنر، وزیر، مشیر، کسی آئی جی، کسی ڈی آئی جی، کسی تھانے دار یا کمشنر دے مونڈے تے نہیں. آج بھی اگر یہ کائنات کھڑی ہے تو فقط آقا مولا حضور علیہ السلام. بس اسی لبیک علیہ کہتے ہیں کہ حضور آ گئے. تو جب حضور آ گئے تو پھر بتاؤ جی حضور کا پھر دن نہیں آئے گا. ملاد تو یہی ہے. آپ اٹھائیں کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں صحابہ نے کتنی جنگیں میں شرکت کی، کتنی جنگیں لڑی. امیر المجاہدین فرماندے ہیں کہ صحابہ نے ملاد کس طرح منایا کہ صحابہ تلواریں اٹھ کے نکلے، تلواریں لے کے نکلے مدینہ سے، پوری دنیا کا کفر ڈھاتے ڈھاتے کیسر و کسریٰ کے دروازے جا کھٹکائے، وہاں سے دارا کا تاج اتار دیا، وہاں سے چائنا تک، رشیا تک حضور کے نام کے جھنڈے ایسے گاڑے کہ پورا کفر ڈھا دیا. ہر جگہ پر اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی. ہر جگہ پہ صحابہ تلوار اٹھا کے یہی تو اعلان کرتے تھے کہ اٹھو اور حضور کا دین اب تک پہ آ رہا ہے کیونکہ حضور آ گیا. پیغام سے لے کر آئے کہ اٹھو. اب بتاؤ جی تھانے کے اندر تھانے دار کا قانون چلے گا، تعزیرات چلے گی، یا حضور کا قانون چلے گا؟ بس جب حضور آ گئے تو پھر یہ محنت ہے، اتنی محنت ضرور کرنی کہ آج اٹھنا ہے. انشاءاللہ ہم نے کوئی نظام لے کر آنا ہے جو آقا و مولا لے کر آئے. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں. اب تھانے کے بھی اندر اگر نظام چلے گا تو تھانے دار کا نہیں، وہ پاک نظام چلے گا جو حضور لے کر آئے. پارلیمنٹ میں بھی نظام چلے گا تو حضور کا نظام چلے گا. سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں بھی نظام چلے گا تو حضور کا نظام چلے گا. اور تخت پر اگر آئے گا تو محمد عربی کا چمکتا دین آئے گا. آپ نے لکھا ہے شفا شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کی ایک طرف جنگل تھا گھنا، شفا شریف میں آپ نے لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ادھر ایک چرواہا سی، کسی کے کہتے ہیں زبان میں بکریاں چران والا چرواہا، آجڑی، ٹھیک ہے، آجڑی سی، چرواہا سی، او اجڑ لے کے وہ جا رہے سی، بکریاں چران لگیا سی. وہ ہے سی او خاندانی. ایک گل ہے کہ بندے نو ہونا خاندانی چاہیے. چرواہا سی خاندانی سی، ٹھیک ہے. تو اس دن چرواہا بڑا خاندانی سی تو بکریاں اجڑ اس دن کھول سی، اور ہاتھ کے اندر اسے ڈانگ بھی ہے. اسی کے کہتے ہیں الحمدللہ. اے ویسے گل جدھر بھی کتنی نا جدھر بھی لبیک والے تو چنگا کوئی نہیں جانتا کہ ڈانگ کیوں ہوتی ہے. لبیک والوں کو تو پتہ نا ڈانگ کیوں ہوتی ہے. ڈانگ ڈنڈا سوٹا جو بھی. تو ہم پوری طرح حضرت فاروق اعظم کے درے کے جون سے ہم قائل ہیں. آج بھی اسی کہنے ہیں جس نے بھی چون چان کی تھی اسی ڈانگ نہ پوری طرح اسی کان سیک کے رکھا گے انشاءاللہ. تو اس نے ہاتھ چلی ہے اور ڈانگ سی سوٹا ڈنڈا. بھیڑیا آیا. بھیڑیے نے کیا کیا کہ پیچھے جو چھوٹا بچہ اس نے چاہ رہا سی نا بکرے دا بکروٹا، چلو بکروٹا ٹھیک ہے جی، اور جب نکل جائے ایسے نا اس نے نا بھیڑیے نے کیا کیا کہ اس کو اٹھا لیا. چرواہا ایسے بڑا تیز
اس دی پے کی نظر اس چنگی کر کے نا بھیڑیے دے کان سیکھی گئی. بھیڑیے نے جدو لگا نا ڈانگ تے پھر بھیڑیا جناب نسیا تے بچہ چھوڑ کے اپنی جان تے آگے نس گیا. جا کے نا سامنے بلند ایک جگہ تھی تو ریت کے ٹیلے کے اوپر نہ جا کے بیٹھ گیا. قاضی اعظم مالکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ نقل فرمایا. تے بھیڑیا نہ رون لگ گیا. تے بھیڑیا نے پتہ کہ کیا اس چرواہے میں اس کا جی کمال ہے میں اتنا اوکھا شکار کیتا سی تے تو میرے تے شکار کھو لیا. تے چرواہا نہ حیران ہوا ادھر تو ویکھن لگیا. اس کا جی کمال ہے رب کی شان ہے کہ بھیڑیے کے منہ کے اندر زبان ہے. چرواہا پریشان ہو گیا. اس کا جی کمال نہیں ہو گیا کہ بھیڑیا بندے دی بولی بولے انسان والی. تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ بھیڑیے کے منہ کے اندر اس وقت انسانوں کی زبان اس لیے آئی کہ کیوں کہ اس نے ابھی شان مصطفیٰ بیان کرنی تھی. بھیڑیے نے اگے کے گل کی تھی. بھیڑیے نے کہا یار اے زیادہ تجب والی گل نہیں. بھیڑیے نے کہا میں تمہیں اس تو اگلی گل نہ دساں. بھیڑیے نے کہا تو ادھر کے کہہ رہے ہیں بکریاں چرا رہے ہیں تیری پوری زندگی تیری گزر جانی. آؤ میں تجھے اگلی بات بتاتا ہوں. جہاں سے منہ کر مدینہ پاک کی طرف اس شہر کے اندر درختوں والے شہر میں رب نے اپنا حبیب نبیوں کا امام بھیجا ہے. اور وہ کیا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں. جو کچھ ہونے والا ہے حضور اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب نشانی کیا ہوگی. انہوں نے کہا بھیڑیا کہنے لگا تو چلتے صحیح. پھر حضور کا چمکتا چہرہ ہوگا. حضور جلوہ گر ہوں گے. گرد ہدایت کے تارے ہوں گے. آقا و مولا جو کچھ ہو گیا اس کی بھی خبریں دے رہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی خبریں دے رہے. اور آگے جو کچھ ہونا ہے قیامت تک بلکہ قیامت میں بھی آقا و مولا حضور علیہ السلام اس کی بھی خبریں دے رہے. ان دسو جی جڑا بندہ اے بکواس کرتا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب ہے کہ نہیں, حضور کو اس چیز کا پتہ ہے کہ نہیں, اس چیز کا علم ہے کہ نہیں, اسی کہندے ہیں خدا دی قسم اس دا عقیدہ تے بھیڑیے جتنا بھی کوئی نہیں ہے. بھیڑیے نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی, کسی مدرسے میں نہیں کیا, لیکن بھیڑیے کو بھی یہ پتہ ہے کہ جو کچھ ہو گیا, جو ہو رہا ہے, جو ہونے والا ہے, حضور سب کچھ جون سے ہے وہ جانتے ہیں. مسلم شریف کی سیاست کی حدیث میں بات کریں. صحابہ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے صبح نماز فجر کی امامت فرمائی. اس کے بعد آقا و مولا ممبر شریف کے اوپر جلوہ گر ہو گئے. آقا و مولا نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آ گیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے نماز ظہر کی امامت فرمائی. پھر حضور علیہ السلام ممبر شریف کے اوپر جلوہ گر حتیٰ کہ عصر کا وقت آ گیا. آقا و مولا حضور علیہ السلام نے نماز عصر کی امامت فرمائی. پھر خطبہ ارشاد فرمایا حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا. طلوع و غروب تک آقا و مولا حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. سن جانے کے بعد صحابہ جب باہر نکلے نا, پتہ ہے صحابہ نے کیا بات کی؟ کہتے ہیں خدا کی قسم جو کچھ دنیا میں ہو گیا, جو کچھ آج ہو رہا اور قیامت تک اور قیامت میں بھی جو کچھ دنیا میں ہوگا حضور ہمیں سب کچھ بتا رہا. اور کتنی دیر میں بتا گیا. آج سورج طلوع کس ٹائم ہو رہی ہے؟ صبح 6 بجے. تے مغرب کس ٹائم ہو رہی ہے جناب 5:30. 11.5 گھنٹے بنتے ہیں. دسو جی یہ پھر آقا و مولا حضور علیہ السلام کی شان ہے. صحابہ فرماتے ہیں جو کچھ ہوا, جو کچھ ہونا ہے, آقا و مولا ہر چیز کی ہمیں خبر دے گے. اگلی بار حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حتیٰ کہ قیامت تک کوئی پرندہ جو ہے نا, پرندہ اگر وہ بھی اسمان کی بلندیوں کے اندر اگر وہ پر مارے گا نا, پھر پائے گا, حضور ہمیں اس کا بھی علم دے گے. آج دے لبرل اور سیکولر 2 ٹکے کے لوگ بغیرت اور جنہیں ایک گل کرتے ہیں نہیں جی لبیک والے یہ مولوی کہتے ہیں ہم نے حضور کا دین لے کر آنا, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا قانون کا نفاذ کرنا, یہ کہتے ہیں نہیں جی دور تو ABCD کا ہے, سائنس کے بغیر گزارا نہیں. ہم نے کہا نہیں, خدا کی قسم کل بھی دور قرآن و حدیث کا تھا, آج بھی دور قرآن کا ہے, اور قیامت تک اگر دور چلے گا تو وہ قرآن و حدیث نہیں چلے گا. لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک, لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. آج اگر ہم ABCD کے پیچھے نہیں چلیں گے تو ہم تو آئسولیٹ ہو جائیں گے, دنیا سے اکیلے ہو جائیں گے. یہود و نصارہ کے ٹکڑے اگر ہم نہیں لیں گے, سود کے اوپر قرضہ نہیں لیں گے, پھر بتاؤ کہ ملک کی معیشت, ملک کا پیا کس طرح چلے گا. ہم نے کہا نہیں, حضور نے خود فرمایا کہ تمام کائنات کے خزانوں کی کنجیاں مجھ محمد عربی کی ہتھیلی کے اوپر. بانٹنے والے رزق آقا و مولا حضور علیہ السلام. بس تیرے ٹکڑوں پہ پلے
غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، اور جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کر صدقہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جان چھڑکتا تیرا۔ دور حضور کا ہی ہے۔ آج یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ملک چلنا ہے، جدوں بھی چلنا ہے۔ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ پرندہ جو آسمان کے اندر پھرپھراتا ہے، حضور میں اس کا بھی علم دے گے۔ بتاؤ جی ABCD کا زور زیادہ ہے یا الف لام میم کی برکات زیادہ ہے؟ آج شیطان ابلیس نے بلائی نا شورا، اپنی مجلس شورا، اس کہا کہ جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں۔ اور کہنے لگا کہ آج میں نے سارے مسلمانوں کو کھنگال کے دیکھا، پاکستان کے، کشمیر کے، ہندوستان کے، یورپ کے، افریقہ کے، امریکہ تک۔ کہتا میں اس دہش پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ آج کے مسلمان قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اور بڑا بڑا مجمع ہو، مجمع کے اندر آپ پوچھیں ہاں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہو؟ ہر چیز کا وقت ہے، لیکن زندگی میں 50 سال بیت گئے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کا وقت ہمیں نہ حاصل ہوا۔ کوئی ایک ایسا شخص ہے جس نے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ترجمہ ہی پڑھا ہو؟ تو زندگی بیت کی، سارے معاملات ہم نے کیے، اگر وقت نہ ملا تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کا نہ ملا۔ باقی رہی بات حدیث مبارکہ کی تو وہ تو سیاستہ دیسی خالی کتاباں نے نہ پوچھتے اوہی نہیں کوئی داسل نازل دیکھتا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ ہے مومن کا دین۔ شیطان کہنے لگا آج تو مسلمان کا بھی دین ایمان وہی ہے، زندگی کی جستجو، زندگی کا مقصد وہی ہے کہ جس طرح یہودی، جس طرح نصرانی، جس طرح کرسچن اور جس طرح کافر اپنی زندگی کا مقصد ہے نا ڈالر پاؤنڈ کمانا، حصول دنیا، حب دنیا، دنیا کا مال و متاع۔ آج تک مسلمان کسی دیکھو صبح 8 بجے نکلے، 9 بجے نکلے، 10 بجے نکلے، اس سے پوچھیں میاں کہاں جا رہے؟ ہر بندہ یہ کہے گا میں نوکری کرنے جا رہا، میں ذمہ داری کے لیے جا رہا، میں کاروبار کے لیے جا رہا، میں پیسہ کمانے جا رہا۔ جڑا بندہ واپس آئے گا اس کو پوچھو کہ کدھروں آ رہے؟ ہر بندہ یہی کہے گا کہ میں تو پیسہ کما کے آ رہا۔ ہاں وہ شیطان کہنے لگے ہون اور زمانے بھول جاؤ، اور دور چلا گیا کہ جب صبح کوئی گھر سے نکلے گا تم پوچھو گے کہ جناب کہاں جا رہے؟ وہ کہے گا تینوں پتہ نہیں میں حضور کا دین تخت پہ لے کے جانے جا رہا۔ پھر کوئی 9 بجے نکلے گا کہاں جا رہے؟ آپ کو نہیں پتا کہ کشمیر چھوڑ کر فیض آباد کی دھرتی کی طرف آقا و مولا کی عقیدے ختم نبوت پہ پہرا دینے جا رہا۔ پھر ہفتے بعد وہ بندہ واپس آئے، بندہ پوچھے کشمیر والا جناب کدھروں واپس آئے؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں 22 دن حضور کے عقیدے ختم نبوت پہ پہرا دے کے پورے کفر کو فیض آباد کی سرزمین پر پاؤں کے نیچے مسل کے لبیک کا نعرہ لگا کر واپس آ رہا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عظمت جو ہمارے دلوں میں ہے، ایک بچہ صبح چلتا ہے محلے سے کشمیر میں اور جانتا ہے ABCD پڑھنے واسطے۔ کس واسطے جی؟ ABCD۔ اور اس سے 1 گھنٹہ پہلے وہی ماں باپ اس بچے کو بھیج دینے مدرسے یا مسجد اللہ کے گھر میں بھیجتے ہیں، آگے پڑھانے والے بیٹھے ہیں عالم دین مولانا صاحب جو حضور کے دین کے وارث ہیں۔ بچہ رات کو جن کپڑوں میں وہ سویا نا اس طرح اور جو کچھ مچھر ہوئے انہیں پرانے اس طرح، تو ماں یا پیوں نے اتنی توفیق نہیں ہونی کہ بچے کے کپڑے کون سے ہیں وہ تبدیل کر دیں یا استری کر کے اس کو اچھا لباس بنا دیں۔ نہ بچے کا منہ دھلانا ہے، نہ اس کو تیاری کروانی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جا رہا ہے مولوی کے کول ہی جا رہا ہے، اللہ کا گھر ہی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھنے جا رہا ہے۔ تو ماں پتہ ہے بچے کو کیا کہندی ہے؟ وہ کہندی ہے وہ ٹوٹیاں نہیں لگی ہوئی ہیں مسجد وضو والی، اسی تو منہ تو ہوش ہو کے نہ جا کے کھڑا۔ اب وہی بچہ یہ ہے جو قرآن کی عظمت آج ہمارے دلوں میں اس وجہ سے کفر اوپر چھا گیا، وہی بچہ واپس گھر لوٹتا ہے۔ اب اس کو ماں اس کو ناشتہ کراتی ہے، اب ABCD کے لیے تیاری، اب اس بچے نے جانا اسکول کی طرف ABCD پڑھنے کے لیے۔ اب ماں اس کو ناشتہ کروائے گی، منہ دھلوائے گی، تیاری کرے گی۔ اس تانی نے جڑی لکھ کے دیتی ہے نا پینٹ، ہاں پتلون، وہ بھی اسی رنگ کی ہوگی، پریس ہوئی گی۔ جو اس نے شرٹ لکھ کے دی ہے اس کا بھی رنگ وہی ہوگا، اور جو کفر کی نشانی ہے اور جو ٹائی ہوگی وہ بھی وہی ہوئے گی، اور جس رنگ کی جرابیں ہیں، جس رنگ کے بوٹ ہیں وہ بھی وہی پہنے ہیں۔ اب باہر آ گئے جناب رکشے والا، گڈی والا، اس کو بھی ہزاروں روپے مہینے کے دے رہے ہیں۔ اب اسکول کی بھاری بھرکم فیسیں ہیں، ABCD پڑھنے جا رہا۔ اب سوچو جی قرآن کے ساتھ ہم نے کیا کیا اور ABCD کے ساتھ ہمارا کیا بڑھتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے خود
جدید دنیا پڑھی ہے اور آپ نے جو بات کہی وہ میں نے آگے سنانی ہے. تو چونکہ میں نے خود جدید دنیا پڑھی ہے, اب جدو اسی جاندے نا اسکول کالج یونیورسٹیز, اب وہاں پتہ کیا اس کی گرومنگ اور اس کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ صحیح کر کے رٹے مارنے میں ABCD, اور بدلے میں آپ کو ملے گا کیا کہ پھر آپ کی اچھی نوکری ہوگی. آج اعلان ہو جائے نا کہ ABCD پڑھنے کے بعد کشمیر میں پاکستان میں کسی کو نوکری نہیں ملے گی, صنعت نہیں ملے گی, صبح جو سارے اسکول خالی نہ ہو گئے تو سالوں کا ٹھیک ہے جی. اب پڑھایا کیا جا رہا ہے کہ آپ ABCD کے بعد آپ کو ایک اچھی نوکری ملے گی, پھر جب تسی کشمیر گھر لوٹو گے نا تو پھر سرکاری گاڑیاں ہوگی, ہٹو بچوں ہوگا, پروٹوکول ہوگا, پھر سرکاری بنگلہ ہوگا, کوٹھی ہوگی, اور آپ کو جو سے یتیموں کا خون چوسنے کا پورا موقع دیا جائے گا. رشوت سے آپ محلات 10 سالوں کی سروس میں کھڑے کر دیں گے, اور آگے پھر آپ کی بجلی فری ہوگی. ایک AC کی اگر ضرورت ہے تو آپ 10 AC لگائیں گے, لوگوں کی بھی بجلی آپ نہ مفتی اس کے پکے مار دیں گے. اب یہ سارا کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے اسکول کے اندر, ٹھیک ہو گیا جی, بیان کر دیں گے نا, گالیاں نہ کریے. اب دوسری طرف آ جائیں, جو مسجد میں جو عام دین بیٹھے ہیں حضور کے دین کے وارث, وہ اس بچے کو کیا کہہ رہا ہے؟ اب وہ بچہ جا رہا ہے جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, سر کے اوپر اس نے جالی والی ٹوپی لی ہوئی ہے, محلے والے بھی کہتے ہیں یہ تو مسیطڑ ہے, ساتھ والے بچے کہتے ہیں ہم لوگ تو بڑے لٹریٹ ہیں, ہم لوگ تو پڑھے لکھے ہیں, اپ ٹو ڈیٹ ہے, یہ تو مسیطڑ ہو گیا, یہ تو ملا بننے جا رہا ہے. آگے جو عالم دین بیٹھے ہیں وہ اس کی کیا تربیت کر رہے ہیں کہ پتر 2 سال حفظ میں تینوں کراواں گا, 8 سال میں درس نظامی ہم کرائیں گے, پھر عالم دین بھی بن جاؤ گے, حافظ بھی بن جاؤ گے, شیخ الحدیث بھی بن جاؤ گے. لیکن جدوں تو 12-15 سال پڑھ کے تو واپس آنا نا تو پھر اگے کوٹھی نہیں ہے, بنگلہ نہیں ہے, مسجد کے 2 کمروں کا ایک حجرہ ہے, فری کی بجلی کوئی نہیں ہے, 12,000 روپے تو زیادہ تنخواہ تیری کوئی نہیں. ہاں تیرا فیوچر یہ ہے, کوئی پروٹوکول نہیں. لیکن گل پھر بھی ہے کہ پھر لکھاں بچے ABCD والے PhD ڈاکٹر بھی سامنے کھڑے ہوں گے نا, بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے پروفیسرز, بڑے بڑے جرنیل, لیکن یہ حضور کی دین کی برکت ہے. وہ 6 سال کا بچہ سینہ تان کے یہ کہے گا, وہ کہے گا مینوں میرے استاد گرامی نے دس دیتا کہ حضور یہ فرما گے کہ بیٹا جب کوئی بھی تم اپنے گھر سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلو گے, ابھی تم گھر کی دہلیز سے پاؤں باہر رکھو گے, ابھی پاؤں تمہارا زمین کے اوپر آئے گا نہیں, آسمان سے نوری فرشتے آ کے اپنے پر تیرے پاؤں کے نیچے بچھا دیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, یا رسول اللہ لبیک لبیک. سمجھو تو ABCD نے کچھ بھی نہیں دینا, لیکن ہم اس میں انکاری نہیں ہیں. آپ ABCD EFG ساری پڑھیں, رٹے ماریں اور پروفیسرز بنیں, ڈاکٹر بنیں, انجینئر بنیں, بیوروکریسی میں جائیں, ٹیکنوکریسی میں جائیں. اور میں نے خود کمیشن کا امتحان پاس کیا, اس کے بعد میں نے 9 سال بطور انسپیکٹر پولیس میں نوکری کی ہے. لیکن میری زندگی اور میری نوکری کا مقصد تیرے دین کی سرفراز ہے. ایت نہیں ہے بندہ وردی لالے پھول لائے تو پھر جناب کلاشنکوفاں دے منہ گستاخوں کی طرف ہونے چاہیے تھے, جس طرح ممتاز قادری نے کلاشنکوف دا منہ کھولا ہے کہ نہیں کھولا جی. ایت نہیں ہے وردی لا کے بندہ مڑ جناب کلاشنکوفاں دا منہ کر دے حضور کے غلاموں کی طرف, بندہ کہے نہیں جی عید میلاد الشریف کا جلسہ بھی نہیں نکلے گا, جلوس بھی نہیں ہوگا, حضور کی عزت پہ پیرا بھی نہیں ہوئے گا. میں نے کہنے لگے DAG جناب آپ حکومت سے تنخواہ لیتے ہیں اور حکومت سے تنخواہ آپ لیتے ہیں, پھر تقریریں بھی حکومت کے خلاف آپ کرتے ہیں, تو تسی یہ گل کرنے اسی کیا نہیں اسی انہاں دے نوکر نہیں ہیں, اسی سرکار دے نوکر. میں نے کہنے لگے جناب آپ یہ بات نہ کیا کریں کہ آج ہم نے یہ کالا قانون نہیں چلنے دینا, ہم نے یہ کفریہ نظام گرانا ہے, حضور کا دین تک پر لے کر آنا ہے. آپ خواجہ حسین رضوی کا ساتھ چھوڑ دے, حسینی قافلے سے پیچھے آپ ہٹ جائیں, نظام مصطفیٰ شریعت کے نفاذ کے لیے آپ وہ تقریریں نہ کریں, آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. 32 سال آپ کی نوکری باقی ہے. اس وقت 32 سال نوکری رہتی تھی, جوانی بھی ہو, پھول 6 لگی ہوں, اور جناب کیا کہتے ہیں 32 سال کی نوکری بھی ہو. آخری بھی جو میری ACR اینول کانفیڈینشیل رپورٹ جو لکھی گئی نا سالانہ, وہ بھی آؤٹ سٹینڈنگ تھی. ایک ہوتی ہے گڈ, پھر ایک ویری گڈ, پھر ایک ہوتی ہے آؤٹ سٹینڈنگ. تو میں نے DAG کہنے لگیا کہ آپ کی تو بڑی پروموشن ہے اور بڑا آپ نے آگے جانا ہے, تو ابھی آپ کے ڈسمسل آرڈر ٹائپ ہو رہے ہیں, سائن ہونا باقی ہیں, ابھی بھی وقت آپ پیچھے ہٹ جائیں. میں کہا نہیں, تو کہندے پھر
آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، آج تک روپیہ آپ نے رشوت نہیں دی، آج تک 1 روپیہ آپ نے حرام کا نہیں کھایا، آپ بتائیں کہ نوکری سے نکل جانے کے بعد، تنخواہ بند ہو جانے کے بعد آپ مجھے یہ تو بتاتے جائیں کہ پھر آپ کے بیوی بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے، آپ کا گھر کا چولہا پانی کہاں سے چلے گا؟ تو 2017 میں وہی میری آخری بات تھی پولیس کے سرکاری دفتر میں، یہ میں کہہ کے آ گیا، اور میں کہا بات یہ پہلی کہ آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنا ہے، میں نے جواب میں بھی لکھ کے دیا، میں کہا نہیں، میں کہا کوئی دنیا دار کمینہ میرا فیصلہ نہیں کر سکتا، میں نے اپنا مقدمہ براہ راست حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کر دیا، اور باقی بات رہی یہ کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، تو میں کہا یاد رکھو کہ اگر ABCD اگر ہمیں روٹی دے سکتی ہے تو الاسلام نہیں مجھ سے 1000 گنا بہتر روٹی دے گا۔ دسو جی ایسے بھوکے تو کوئی نہیں مرے۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کہتے ہیں پھر جب میں گیا نا انگلستان، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے پروفیسرز، بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ میرے پاس آ گئے، انہوں نے بڑی محنت کی، اور حضور کے غلاموں کے اوپر نا کفر نے ایسے دوربینیں لگائی ہوتی ہیں، بڑی بڑی وہ محنت کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کہتا ہے علامہ اقبال صاحب فرمان لگے کہ میں نے نا خریدن دی بڑی انہوں نے محنت کی، بڑی محنت کی، بڑی محنت کی، لیکن یہ حضور کے غلام ہے، حضور کا ہو غلام، وہ کبھی بھی دنیا دار کے در پر چل کے نہیں جاتا۔ خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج جنہ دے منگن والے اسی بیٹھے، حضرت حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دن دا تقریباً 12 بجے کا ٹائم سے ہیلی کاپٹر تے جہاز آگے جناب، اور ملک پاکستان کا وزیر اعظم ایسے نواز شریف وہ بھی آ گیا، نال کابینہ بھی اور آرمی چیف بھی، ادھر کا کور کمانڈر بھی، یہاں کا IG بھی، یہاں کا وزیر اعظم بھی، سارے چلے گئے مسجد کے اندر۔ نواز شریف وزید ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں نے حضرت کی نا زیارت کرنی ہے اور دعا کروانی ہے، کہ آپ جناب جائیں حضرت کو پیغام دیں۔ انہوں نے کہا جی پیغام جو ہے نا اتنی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ حضرت صاحب کے پاس کو جا کے دنیا دار کا پیغام دے سکے۔ انہوں نے کہا جی بیٹھ جاؤ۔ اب انہوں نے 2 گھنٹے انتظار کیا، 1 بجے جماعت کا ٹائم تھا، حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جناب آئے، نماز آپ نے ادائیگی کی، نماز پڑھی با جماعت، تو جیسے ہی آپ نے اسلام پھیرا، آپ نے نگاہ پڑھی، ادھر سے اٹھے تو جا کے اپنے گھسرے میں واپس چلے گئے۔ کوئی اور وقت ہوتا نا مولوی پیر وہ کہندا اچھا جی وہ جی وزیر اعظم تے جرنیل آئے ہیں، تو کہندا لے آؤ سب کی فوٹو والے سارے، ٹھیک ہے، تو تیار ہو کے ان کو بٹھائیں، ان کو اچھی طرح ٹریٹ کر لیں، وہ تو وقت وزیر اعظم حاکم آ گئے۔ حضرت خواجہ صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں جن کے ہم ماننے والے ہیں۔ آپ جناب واپس چلے گئے، انہوں نے کہا جناب ملاقات، انہوں نے کہا جی ملاقات کوئی نہیں، اثر کا ویلا ہونا ہے، پھر آپ نے آنا ہے، اگر آپ کا دل ہوا تو آپ ملاقات کریں گے، اثر تک پھر وہ بیٹھے گا، وقت کے حاکم ہیں تو آپ کے حضور کے غلام کی دہلیز پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، اثر تک بیٹھے